کچھ انہوں نے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں اسی طرح وہ بات کی، دیکھیں سر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی اچھا ہوگا. مطلب بیسیکلی وہ میسیج یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی بچی کس یونیورسٹی میں جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یو آر فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ، آپ کی کوئی اربن ایریا میں پراپرٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے تو آپ کو بہت فوائد ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا جج صاحب؟ ایک اس وقت کے MNA، وہ اس وقت ان کے بڑے ڈارلنگ تھے جمشید دستی صاحب. جی بالکل. ایک انہوں نے میرے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا، اور ایک کلثوم خالق ایڈوکیٹ تھی، انہوں نے فائل کیا تھا. اور ایک میرے اوپر اور ریفرنس فائل کروایا گیا تھا، فرمائشی ریفرنس تھا کہ میں جس سرکاری گھر میں رہ رہا تھا وہ 1967 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی. جی ہم واقف ہیں اس چیز سے کہ جی آپ نے اس کی ریفربشمنٹ کے اوپر بہت قصیر رقم لگا دی جی، اور یہ آپ نے بڑا ظلم کیا پبلک ایکسچیکر کے ساتھ. اچھا. اور ہم آپ کو اس چیز پہ نہیں معاف کر سکتے. اس سائڈ سے میرے پیرز کی طرف سے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ اس دے سانو کچھ کرنے دی ضرورت ہی نہیں، اسی ادے چیز نو رگڑ دیا گے سرکاری گھر والے. اس پہ اس سے پہلے اسی گھر میں سعید مہدی صاحب رہا کرتے تھے، پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے زمانے میں. تو ان کا بیٹا عامر علی احمد جو ایک دن مجھے ملنے کے لیے آیا، اس وقت وہ DC تھا اسلام آباد کا، کہتے ہیں سر یہ 9 کمرے جو آپ کے اوپر الیج کیا گیا ہے کہ آپ نے 9 کمرے بنوائے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کون سے 9 کمرے ہیں. میں کہ یار I couldn't find myself کہ میں نے کون سے 9 کمرے بنوائے. تو میں میاں ثاقب نثار صاحب کو، کھوسا صاحب کو I beseech them کہ سر رجسٹرار صاحب کو بھیج کے صرف فزیکل ویریفیکیشن کر لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اگر یہاں پر اگر یہ سبسٹینشیٹ ہو جاتی ہے یہ چیز، یہ ایلیگیشن، تو مجھے بھلے آپ فائر کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. اس ریفرنس میں بھی جو وٹنسز تھے نا، وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیے جا چکے تھے بھائی لوگوں کی طرف سے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی پیش نہ ہو، ہم نے میک شور کرنا ہے اس بندے کو، ہم نے فائر کروانا ہے. اسی دن شام کو پھر انہوں نے مجھے یہ اسپیچ والے اس میں شوکاز نوٹس جاری کر کے موٹو نوٹس لے لیا. ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی. سمرلی ڈیسائیڈڈ. سمرلی بھی کوئی اس کو ایک کریڈنس پھر بھی اٹیچ ہوتی ہے نا کہ آپ آئے. بالکل ایک ہمیں بلایا گیا، میں اور میرے وکیل تھے حامد خان صاحب، ہم پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہاؤ ٹو پروسیڈ اٹ. انہوں نے بتایا جی یہ پروسیجر ہے. انہوں نے کہا اوکے جی ہم آپ کو بتائیں گے. تو شام کو ہم بیٹھے ہوئے گھر پہ تو اچانک نیوز بریک ہوئی جی کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر ان کو ہٹا دیا گیا. اور آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گی کہ سپریم جوڈیشل کونسلز کی ریکمنڈیشنز، منسٹری آف لا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، اگین منسٹری آف لا، دین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ ہز سگنیچرز اکارڈنگ اپروول. It took just 40 minutes. Unbelievable. اس سے زیادہ تیز رفتار انصاف شاید پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا. جب آپ کو 2024 میں ریلیف ملا اور اس وقت کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے کیوں نہیں انسسٹ کیا کہ یہ پوری ٹرائل کریں؟ سمرلی کیوں انہوں نے اس دفعہ بھی فیصلہ کر لیا؟ کھولتے کھلواتے ہمیں بھی پتہ چلتا. اور اس وقت تو چیف جسٹس صاحب پروسیڈنگز کو پبلکلی براڈ کاسٹ کروا رہے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. جی میں 21 جولائی کو جب میں نے یہ تقریر کی تو اس وقت چیف جسٹس صاحب میاں ثاقب نثار صاحب کراچی رجسٹری میں تھے. تو جب ان کو وہ پتہ چلا تو اس کے اوپر انہوں نے ایک ریئیکشن دیا. تو میں نے نیکسٹ ڈے 22 تاریخ کو میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا. میں کہا سر کہ یہ میں نے باتیں کی ہیں، اس کی ویراسٹی کو جاننے کے لیے آپ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں.
اور اگر میری یہ کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کے حوالے سے میں نے باتیں کی ہیں مین ان یونیفارم, آپ ان کا کیا کریں گے؟ اور اگر میری باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں تو بھلے مجھے ڈی چوک میں آپ ٹانگ دیں. اس کا خیر کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. ہم نے باجوہ صاحب کو پارٹی بنایا, ہم نے فیض حمید صاحب کو پارٹی بنایا, ہم نے عرفان رامے کو پارٹی بنایا, باقی جتنے بھی لوگ تھے, بریگیڈیئر فیصل مروت کو پارٹی بنایا, کہ ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ ان کو کریں. تو وہ تو بالکل ہی مکر گئے نا فیض حمید صاحب, اور وہ کہ جی ہم تو جانتے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اوپر سراسر اختراع ہے, ہمیں تو ایسی بات کا پتہ ہی نہیں. مجھے امید نہیں تھی یہ ثاقب نثار سے, اور مجھے آصف کھوسہ سے تو بالکل یہ امید نہیں تھی, کیونکہ جب میں کیمبرج یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ تھی تو آصف کھوسہ صاحب اس وقت میچور اسٹوڈنٹ تھے, اور وہ اپنا LLM کر رہے تھے کیمبرج یونیورسٹی میں. پھر ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو میرا خیال تھا کہ تھوڑی سی تو ہمت دکھائیں گے. کیا ہوا ان دونوں کو؟ میری اپنی فیلنگ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب, ان کو سم ہاؤ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے مس کنسیپشن انکلکیٹ کر گئی ان کے ذہن میں کہ شاید میں کوئی افتخار چودھری صاحب کا بلو آئیڈ ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ اگر بلو آئیڈ ہے نا تو اب ہماری باری آنے تو ہم اس سے پھر نپٹیں گے, اور انہوں نے نپٹا. بڑے شاید ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ 10 سال چلے گا اور ہم ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو موج لگی رہے گی, اور ان میں شاید اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ آقاؤں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے انف از انف. جی میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. میں تو جہاں پر بھی جاتا ہوں نا تو میں خود بھی ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں, اور جو میرے اس اوسٹر میں انوالو تھے ود میلا فائٹ انٹینٹ, وہ 4 گارڈز کے ساتھ بھی کسی جگہ نہیں جا سکتے. جج صاحب معاف کیجئے, وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ویلکم بیک. مجھے بتائیں واٹ واز مائی فالٹ؟ شاید آپ کا یہ قصور تھا کہ آپ نے ان کی ڈیم بلڈنگ فنڈ میں 10 لاکھ روپے عطیہ دیا تھا. Did you give ثاقب نثار 1 ملین؟ جی میں نے, اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے 1 ملین روپیہ نکالنا مشکل کام تھا. میں نے 1 مہینے کی پوری سیلری دی. جی جج صاحب اس کو فنڈ کو کیا بنی؟ بس وہ تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا. نہیں مجھے آپ بتائیے. بیسیکلی دیکھیں اربوں روپیہ اس میں شامل. میں تو دیکھیں میری انٹینٹ یہ تھی, اور میں نے اپنے پیرنٹس کے, کیونکہ ہم لوگ جس بھی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا جی, اس میں ہمارے پیرنٹس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جی بالکل. آپ یقین کریں کہ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تو میری والدہ مرحومہ سے میں نے کہا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے پڑھنا. تو انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ, میں کر لوں گی, میں کروں گی کچھ. تو بس ٹھیک ہے کل تم جاؤ. تو میری والدہ کے ہاتھ پہ نا 2 کنگن ہوا کرتے تھے. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے آ کے مجھے وہ پیسے دیے, اور ان کے کنگن نہیں تھے. تو میری ہم جو ہے نا جی اس طرح کے حالات میں سے گزر کے آئے ہوئے ہیں سارا سلسلہ. اور آپ یقین کریں کہ عرفان صدیقی صاحب نے مجھے ڈانٹا تھا کہ کرندگی لوڑ سی تنو, کہ ہم ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, بڑی مشکل سے ہم کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں, تمہیں ہیروئکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہ میں ساری زندگی اس ریگریٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, اب جو کیا ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں. بڑے فخر کی بات ہے الحمدللہ. اور یہ بھی فخر کی بات ہے کہ اتنی طویل پریکٹس کے باوجود, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججی کے باوجود, ان سب چیزوں کے باوجود آپ کے پاس اس وقت اربن پراپرٹی کوئی نہیں, اسلام آباد میں آپ کے پاس گھر نہیں, آپ ابھی بھی اپنے آبائی گاؤں میں رہتے ہیں جو اسلام آباد کے قریب ہے. اور مجھے یہ سن کے یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی ایسے لوگ پاکستان میں ہیں. کتنے رہ گئے ہیں آپ جیسے؟ بس یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا جی جو کنٹینٹمنٹ ہے نا,
اس سے بڑی اس کی کوئی قیمت. ایک دفعہ مجھے بلایا گیا سپریم کورٹ میں, تو مجھے ایک جج صاحب کے چیمبر میں گیا, تو وہاں پہ اس وقت 6 سٹنگ جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس طرح کے ٹیبل پہ نا ایک سیکٹر کا نقشہ پڑا ہوا تھا. تو میں خیر گیا تو مجھے کہا گیا کہ یار یہ اس طرح یہ ہم نے مارک کیے ہوئے ہیں, تو آپ چیئرمین سی ڈی او کو بلا کے نا کہیں کہ ہمارے یہ پوزیشن لیٹر جاری کریں. میں کہ سر میں نے تو نہیں کیا. تو ایک دم سب نے نا میری طرف دیکھا, چونک گئے, یہ کیا بات. تو میں کہ سر میں نے نہیں کہنا. کیوں؟ میں کہ سر بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں نا جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں نا لیٹیگنٹ سی ڈی اے کے, وہ میری کورٹ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کورٹ ہے جہاں سے ہمیں بغیر کسی سفارش کے پیسے کے ریلیف مل سکتا ہے.